سورہ البقرہ رکوع نمبر 18 ترجمہ تفصیل۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں۔ تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھے لے آئے گا۔ بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرم کی طرف کرو اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرم کی طرف کرو اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان میں نا انصافی کرے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تفصیل۔ روز قیامت سب کو جمع فرمائے گا اور اعمال کی جزا دے گا، یعنی خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد حرم یعنی کعبے کی طرف کرو اور کفار کو یہ تعین کرنے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا باوجود کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے بھی ہیں اور بارہ عناد بیضا اعتراض کریں، یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نجاست شرک و ذنوب سے۔ حکمت سے مفسرین نے فقہ مراد لی ہے۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، پہلا لسانی، دوسرا قلبی، تیسرا بالجوارح۔ ذکر لسانی تسبیح تقدیس ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے، خطبہ توبہ استغفار دعا وغیرہ اس میں داخل ہے۔ ذکر قلبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہو جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یا ذکر بالجوارح میں داخل ہے۔ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے، تسبیح و تکبیر ثنا قرأت تو ذکر لسانی ہے اور خشوع و خضوع اخلاص ذکر قلبی اور قیام رکوع و سجود وغیرہ کا ذکر بالجوارح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم طاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ صحیح کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں اور یہ ہر طرح کے ذکر کو شامل ہے، ذکر بالظاہر کو بھی اور بالاخفاء کو بھی۔